بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قسمت کا بند تالا کھولنے والا مجرب وظیفہ۔ نصیب کو ہر انسان آج کوستا ہے، قسمت خرابی کا ہر انسان شکوہ کرتا ہے، قسمت خراب ہے، نصیب خراب ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نصیب لکھا کس نے ہے؟ میرے خالق نے، میرے رازق نے، میرے اللہ نے۔ اللہ کبھی کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جو خراب ہو؟ اللہ نے آپ کا نصیب بہت زبردست لکھا ہے۔ ہم اپنی حرکتوں سے اس نصیب کے جو ہے نا وہ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دیتے جو ہمارے اپنے کردار اور کریکٹر کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم ساری زندگی تو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جب وقت آخری قریب آنے لگتا ہے یا عمر کے پچھلے پہر میں ہم پہنچتے ہیں تو پھر توبہ استغفار یاد آ جاتی ہے، لیکن وہ استغفار بھی ہماری ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ہم اس پر جو ہے وہ سختی سے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ بس ہمارا آف اینڈ آن چلتا رہتا ہے، کبھی ان کبھی آؤٹ، کبھی بہت زیادہ، لیکن ذرا سی پریشانی آتی ہے تو پھر وہی قسم بھی توڑ دیتے ہیں، وعدے بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نصیب جو ہے وہ جکڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو قسمتیں ہیں وہ ان کے تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان تالوں کو کھولنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور توبہ کی جو مثال ہے اس کی تو میں آپ کو مثال دینے کے لیے ایک صرف واقعہ سناؤں گا کہ کسی وقت کی بات ہے، ایک چور ہوا کرتا تھا۔ وہ دن کو چوریاں کرتا تھا اور چوریاں کر کے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ آخر عمر کے کسی حصے میں وہ بھی توبہ کر بیٹھا کہ جی بس اب بہت ہو گیا، اب میں چاہے نیکی کے لیے کرتا ہوں لیکن میں چوری نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ ایک دن کرنا یہ ہوا کہ کوئی بڑھیا اس کے پاس آ گئی اور رونے گڑ گڑانے لگی کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، بیوہ ہوں، اور اس کی شادی کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میری مدد کرو۔ اب گھر میں آئے ہوئے بندے کو آج تک اس نے خالی توڑا نہیں تھا، تو اس نے اللہ سے التجا کی، یا رب العالمین کام تو چھوڑ چکا تھا، آج تیرا ہی ایک بندہ میرے در پہ آ گیا ہے اور میں کسی کو مایوس نہیں کرتا، تو ہی کارساز ہے، رحم کرنا، میں پھر دوبارہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر سے نکلا، جیسے باہر نکلا تو اس کو ایک اور چور ملا، منہ لپیٹا ہوا تھا اس نے کہا تو کون کرنے؟ میں بھی چور۔ کہتے چلو آؤ پھر کٹھے چلتے ہیں۔ تو اس نے اس اجنبی چور سے کہا کوئی گھر ہے نظر میں؟ اس نے کہا چلو۔ وہ اسے ایک گھر میں لے گیا۔ جب سارا سامان باندھ چکے نا تو وہ جو چور تھا اس نے دوسرے اجنبی چور سے یہ کہا کہ بھائی یہ رکھ دو سامان۔ انہوں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہتا ہے بس چھوڑو، رہنے دو، چلو یہاں سے، کوئی اور گھر ہے تو وہ بتاؤ۔ یعنی جو چور جو توبہ طائب ہو چکا تھا، چوری کے لیے نکلا تھا، اس نے اجنبی چور سے کہا، ٹھیک ہے جی، اس سے کہا کہ کوئی اور گھر بتاؤ۔ اس نے کہا وزیر کا گھر چلتے ہیں، وزیر کے چلو۔ وزیر کے گھر گئے۔ جب وہاں وزیر کے گھر کی ساری صفائی کرنے کے بعد سامان باندھا تو ایک دم سے اس کی نظر جو ہے وہ کسی چیز پر پڑی، یا کیا اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا یہ سامان رکھ دو، یہاں سے نکل پڑو۔ باہر آ کے اس اجنبی چور نے اس سے پوچھا تم کس قسم کے چور ہو؟ پہلے گھر کو بھی تم نے سامان رکھوا دیا، دوسرے کو بھی رکھوا دیا، اچھا چلو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب کوئی ہے گھر نظر میں؟ اس نے کہا وہ بادشاہ کا محل ہی ہے، ادھر ہی چلتے ہیں۔ اس نے کہا چلو۔ وہ اس کو لے کر بادشاہ کے محل کی طرف وہ اجنبی چور لے کے گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے اور جیسے محل کے اندر گئے اور کسی نے روک رکاوٹ نہیں کی، اندر تک پہنچ گئے، تو اندر جانے کے بعد اچانک سے ایک کتیا اور ایک کتا جو ہے نا وہ اس طرف بڑھے اور کتیا چور پر بھونکنے لگی۔ جب کتیا چور پر بھونکی نا تو کتا وہاں سے آیا اور اس نے کتیا کو کھینچا اور لے گیا۔ تو چور نے اس سے کہا کہ بھائی یہاں بھی ہمارا کام نہیں بنا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بس رہنے دیں بادشاہ سلامت، آپ مجھے خود ہی اس گھر میں لے کر آئے اور میں اب آپ کے گھر میں چوری کروں اور بھی آپ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا رکو 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 ایک منٹ، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اس نے کہا جب آپ اس گھر میں مجھے لے کر آئے ہو اور جس طرح سے کسی نے بھی نہیں روکا اور اندر تک آ گئے ہیں، کسی دربان نے، کسی نے بھی ہمیں کوئی
کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن یہ کتیا جب مجھ پر بھونکی تو کتے نے آ کر اس سے کہا کہ جب مالک خود چور کو لے کے آئے تو تو کیوں بھونک رہی ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ آپ خود ہی بادشاہ ہیں. تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اچھا جو بھی پریشانی ہے مگر یہ بتاؤ کہ پہلے گھر میں تم نے سامان کیوں رکھوا دیا؟ تم تو ضرورت مند ہو، چور ہو. اس نے کہا جی میں چور ہوں، لیکن جب میں نے وہاں پہ سامان باندھا تو ہاتھ میرا ایک بوری پر پڑا تو اس میں شاید نمک تھا، میں وہ چکھ بیٹھا. تو میں چور ضرور ہوں لیکن نمک حرام نہیں ہوں، اس لیے میں نے وہاں مال رکھ دیا، اس کا چوری نہیں کی. اس نے کہا تو پھر وزیر کے گھر میں کیا ہوا تھا؟ بادشاہ نے اسے پوچھا. اس نے کہا جی وزیر کے گھر یہ تھا کہ اس کی خود میں نے دیکھا کہ بیٹی کے لیے شادی کا جوڑا اور زیور تیار تھے، تو جب اس کی خود بیٹی کی شادی تھی تو میں کسی ایک اور بیٹی کی شادی ہی کے لیے یہ پیسہ لینے آیا تھا، تو میں کسی ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کی جو ہے وہ بربادی تو نہیں کر سکتا تھا. تب بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ مجھے اصل مجبوری بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس طرح سے یہ بات ہے ساری. تو بادشاہ نے اسے خوش ہوا، اسے کہا کہ تم ایک باکردار انسان ہو اور تم نے تمہارا جو ہے وہ مطلب کردار بہت زبردست ہے، تو میں تمہیں انعام و اکرام بھی دیتا ہوں اور اس عورت کا مسئلہ بھی حل کرتا ہوں. تو کہنے کا اس واقعے کے اندر جو سبق ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک سچی توبہ کسی انسان کی قبول کر لیتا ہے نا تو پھر اس سے گناہ اگر وہ کرنے کا ارادہ کر بھی لینا تو اللہ تعالیٰ اسے صاف ان چیزوں سے بچا لیتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ارادے کے اندر مضبوطی رکھیں. مجبوریاں انسان پر آتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی رشوت لے کے اپنے گھر چلاتا تھا، اس کو ہوش آ گیا، توبہ کر لی، تو اب وہ رشوت نہیں لے گا. لیکن اگر وہ لینے کا کسی مجبوری کے تحت ارادہ کر بھی لیتا اور اس کی توبہ اگر سچی تھی تو اللہ پاک کہیں اور سے ایسا بندوبست کریں گے کہ اس کو اس جرم سے، اس گناہ سے اللہ بچا لیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے. تو آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک طرف جو ہے اپنا ایک قدم بڑھائیں تو صحیح، آپ صراط مستقیم کی طرف چلنے کی ایک کوشش تو پرفارم کریں. پھر دیکھیں کہ رب کی جو ہے وہ مدد کہاں کہاں سے آتی ہے، جس کو آپ غیب کی مدد کہتے ہیں، تو وہ غیب اللہ پاک دکھاتا ہے. پھر تو اب آپ کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے اوپر کہ ساری بیس، دیکھیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ایک چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے بندے کا استغفار کرنا. استغفار ہر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے، لیکن اس عمل کے اندر بھی استغفار موجود ہے. یہ عمل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد صرف اس کا تھوڑا سا اور چیز میں آپ کو ایک بتاؤں گا استغفار کی مزید کہ اس کے بارے میں کیا ہے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ نے 21 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. 21 بار یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی یہ 3 نام 21 بار پڑھیں گے، یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو، یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو. یہ 3 بار آپ پڑھیں گے. یہ 3 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو. اس کے بعد آپ نے 21 بار یہ 3 نام پڑھنے ہیں، اور 21 بار آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام. 21 بار آپ نے اللہ کا نام پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام. یہ آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد پھر اینڈ پہ آپ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس عمل کو آپ نے صرف عشاء کے ٹائم پہ یہ ہارڈلی 2 3 4 منٹ، یہ 5 منٹ لگ جائیں گے آپ کو. یہ عمل آپ نے کرنا ہے. یہ صرف آپ 11 دن کر لیں. اور اس کے ساتھ اب آپ دوسرا کیا کریں، وہ یہ کہ چلتے پھرتے پھر سارا دن ان 11 دنوں میں آپ میکسیمم فوکس کریں کہ آپ استغفار پڑھتے رہیں، جتنا کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے یہ 11 دن اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کی قسمت کے بند تالے اللہ کے حکم سے سب کھل جائیں گے، اور آپ کی جو ہے وہ دوبارہ سے وہ کیفیت ہو جائے. جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پہلے بہت اچھے وقت ہم نے گزارے ہیں لیکن آج کل ہم تنگ دست ہیں یا پریشان ہیں یا مسائل کا شکار ہیں، تو وہ پہلے والے دن پھر سے آپ کے واپس آ جائیں گے اگر آپ اس عمل کو پورے ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 11 دن پرفارم کر لیتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، مومن کو پریشانی سے نکالے اور اپنا رحم اور اپنا کرم کرے. سب کی دعائیں قبول ہوں، سب کی پریشانیاں دور ہوں. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. زندہ رہے تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے
اللہ حافظ.